تعریف کی گئی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ہمارے دین کے اندر کوئی شخص نئی چیز پیدا کرے گا تو وہ رد ہو جائے گی۔ یہ قید احترازی ہے، لہذا اگر کوئی نیا کام کیا گیا لیکن وہ فی الدین نہیں بلکہ للدین ہے تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی باقاعدہ مدرسہ نہیں تھا، بلکہ مسجد نبوی کی جو قبلہ کے مخالف جانب ہے وہاں ایک چبوترا تھا جس پر صحابہ کرام رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، وہی ان کی قیام گاہ تھی، وہی ان کا دارالاقامہ، وہی ان کے کھانے کا انتظام۔ کوئی باقاعدہ درسگاہ نہیں تھی، دارالاقامہ نہیں تھا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا ہے، اب بعد میں مشائخ نے، محدثین نے جگہ جگہ حلقۂ درس قائم کیے، لوگ سفر کر کے جاتے تھے، حدیث حاصل کرتے تھے۔ ہر معلم کا اپنا حلقہ الگ ہوتا تھا، کوئی مدرسے کی شکل نہیں تھی۔ پھر ایک زمانہ آگے آیا تو باقاعدہ ادارے قائم کیے گئے۔ یہ سب کی سب شکلیں ہیں، ان کی اصل موجود ہے تعلیم کتاب و حکمت۔ ابھی آپ نے سنا کہ اس کی اصل دین کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ تو اس میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ مدرسے کی عمارت بنانا یہ فرض ہے یا واجب ہے، اور جو یہ نہیں کرے گا وہ سنت کے خلاف کر رہا ہے۔ لیکن یہ بدعت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک کام جو اصل کے اعتبار سے دین ہے اس کو انجام دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا، یہ راستہ اپنایا گیا ہے۔ مسجد، پختہ مسجدیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، پختہ مسجد بنائی گئی۔ آج مسجدوں میں فرش بچھایا جاتا ہے، حضور کے زمانے میں کوئی فرش نہیں تھا۔ روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے، پنکھا لگایا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں للدین ہیں، دین کے عمل کو فروغ دینے کے لیے، اس کے اندر سہولت پیدا کرنے کے لیے۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب مبتدعین کے سامنے یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ دین میں کوئی نیا کام بڑھاؤ گے تو وہ بدعت ہو جائے گی، تم میلاد کرتے ہو، فاتحہ کرتے ہو، تیجا چالیسواں کرتے ہو، اور جو اس کو نہ کرے تم اس کو وہابی کہتے ہو، تو کہتے تم نے مدرسہ قائم کی تو بدعت ہے۔ حضور کے زمانے میں کہاں تھا؟ مسجد پختہ بناتی تو بدعت ہے۔ یہ فرق سمجھانے کی بات ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام دین کے اندر تھا اس کی مدد کے لیے اگر کوئی راستہ اختیار کیا جاتا تو وہ بدعت نہیں ہے، اور تم جو عمل کر رہے ہو تم اس کے خلاف کرنے والے کو وہابی کہتے ہو، بدعقیدہ کہتے ہو۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات فرمائی ہے کہ ایک رسم اور ایک بدعت۔ شادی کے اندر جتنے کام کیے جاتے ہیں وہ سب رسومات میں آتے ہیں، اور غمی کے موقع پر جتنے کام کیے جاتے ہیں وہ سب بدعات کے اندر آتے ہیں۔ بدعتیوں کے یہاں میت کے انتقال کے بعد دوسرے دن کچھ خاص طریقے پر ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے، تیسرے دن کچھ کیا جاتا ہے، پھر 10ویں دن 10واں منایا جاتا ہے، 40 دن بعد 40واں منایا جاتا ہے، اور اسی طرح 1 سال بعد برسی منائی جاتی ہے۔ اور یہ ان کا امتیاز ہے، اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ وہابی کہلائے گا، بدعقیدہ کہلائے گا، گویا اس کو دین کا حکم سمجھ رہے ہیں، اس لیے ان کو بدعات کہا جائے گا۔ اور شادی کے موقع پر کوئی باجا بجا رہا ہے، کوئی گھوڑا پر سواری کرا رہا ہے، کوئی لمبی چوڑی دعوت کر رہا ہے، اس کو کوئی دین نہیں سمجھتا، اس کو دین سمجھ کر نہیں کیا جائے، لہٰذا یہ بدعات ہے، یہ رسم و رواج ہے۔ اسراف کی بنا پر، فضول خرچی کی بنا پر، اور دیگر لغو امور میں مبتلا ہونے کی بنا پر ان کو منع کیا جائے گا۔ فوٹوگرافی حرام ہے، ناچ گانا حرام ہے، میوزک بجانا حرام ہے، تو یہ دین سمجھ کر نہیں کیا جاتا، لہذا اس کو رسم و رواج کہا جائے گا۔ اور جو کام غمی کے موقع پر کرتے ہیں اس کو دین سمجھ کے کرتے ہیں، اس لیے وہ کیا کہلائے گا؟ بدعت کہلائے گا۔ تو فی امرنا ھذا کو پیش نظر رکھنا چاہیے
کہ للدین اگر کوئی کام کیا جا رہا ہے اس کو لازم نہیں سمجھا جاتا، دین کے لیے ضروری نہیں سمجھا جاتا، محض ایک ذریعے کے طور پر ہے۔ روشنی مطلوب ہے، اب اس روشنی کے لیے بلب جلایا جائے، چراغ جلایا جائے، لائٹ جلائی جائے، یہ سب ذرائع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں وضو خانے نہیں تھے، آج وضو خانے بنا دیے گئے نمازیوں کی سہولت کے لیے، اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا، کیوں؟ یہ نماز کی مدد کے واسطے ہیں، تو اس کا فرق رہنا چاہیے۔ ہاں عبادت کے سلسلے میں کوئی نئی چیز آدمی لے آئے گا تو بدعت ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن عیدگاہ میں تشریف لائے، ایک صاحب کھڑے ہو کر نماز کی نیت باندھنے لگے، فرمایا رک جاؤ، نماز نہیں ہے یہاں۔ اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے اوپر عذاب نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دیں گے، لیکن عیدگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ عید کی نماز سے پہلے نماز پڑھی ہے نہ عید کے بعد نماز پڑھی ہے۔ تو یہ عبادت کے عمل کے اندر تم اپنی طرف سے ایک نئی چیز شامل کر رہے ہو، یہ بدعت بن جائے گی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا وَنَحْنُ نَقُولُ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، ہم الحمدللہ کے بھی قائل ہیں اور السلام علی رسول اللہ کے بھی قائل ہیں۔ وَمَا عَلَّمَنَا هَكَذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن چھینکنے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ چھینک آئے تو الحمدللہ کے ساتھ السلام علی رسول اللہ کا اضافہ کرو۔ اب بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا یہ کوئی منع تو نہیں ہے، لیکن اس کو مسنون ذکر کے ساتھ شامل کر کے اس کو پڑھنا، اس پر نکیر کی گئی ہے۔ اب یہی مسئلہ ہے، بریلوی حضرات مسجد کے اندر نماز سے فارغ ہو کھڑے ہو جائیں گے، یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک۔ اب ان سے کچھ کہا جائے کہ آپ درود پڑھنے سے منع کرتے ہیں؟ ہم درود پڑھنے سے منع نہیں کرتے، بے محل پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ بھائی 4 رکعت والی نماز ہے، اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ اگر پڑھیں گے تو کیا حکم ہوگا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا کہ بھئی کون سے گناہ کر لیا ہم نے، درود پڑھ لیتے سجدہ سہو کیوں لازم ہو گیا؟ درود پڑھنا غلط نہیں ہے، بے موقع پڑھنا غلط ہے۔ تو دین کا کوئی کام بے موقع اگر ہوگا، جس موقع پر شریعت نے اجازت دی ہے یا حکم دیا اس سے الگ ہٹ کر اور اس کو دین سمجھ کے کیا جائے گا، یہ بدعت ہو جائے گی۔ تو یہ نزاکت ذہن کے اندر رہنی چاہیے، اور خاص طور سے آپ علماء کرام کو، کیونکہ جو اہل بدعات ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزوں سے جھانسا دیتے ہیں۔ تو آپ للدین اور فی الدین کا فرق بھی سامنے رکھیں، اور پھر یہ کہ کون سا کام دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے، کون سا کام سہولت اور آسانی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جو زمین ٹھیکے پر لی جاتی ہے اس کا عشر زمین کے مالک پر ہوگا یا ٹھیکہ دار پر ہوگا؟ میرے بھائی، جس بندے نے زمین ٹھیکے پر لی ہے یہ عشر اسی کا ہے، اور خرچہ وغیرہ نکالنے کے بعد یا پہلے خرچہ نکالنے کے بعد نہیں، ما اخرجت الارض، جو زمین نکالے اس کا 10واں حصہ آپ نے دینا۔ نیز 10واں حصہ اور 20واں حصہ ایک فرق ہے۔ 10واں حصہ تب جب وہ بارانی زمین ہو، اور جب آپ ٹیوب ویل کے ذریعے، نہر کے ذریعے پیسے دے کر پانی لگواتے ہیں تو اس کا 20واں حصہ۔ نیز عشر نہ دینے والوں کے بارے میں جو وعید ہے، جو نہیں دیں گے تو کل قیامت میں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم تے جلنے کی اور پوری ترتیبیں وہاں موجود ہیں۔ مال پاک نہیں ہوتا بھائی، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم، قرآن کہتا ہے یہ تم دو گے تو تمہارا مال پاک ہوگا۔ الفاظ کنائی سے کون سی طلاق؟ تقلید کرنا کیوں ضروری ہے؟ تقلید کہتے ہیں دین کے مسائل میں ماہر شریعت کی بات میں مہارت کو تسلیم کرنا۔ تو اگر آپ دنیا کے ہر میدان میں ماہر کی رائے مانتے ہیں تو جو دین کا ماہر ہے، جس نے سال ہا سال لگا کر اپنی کالی داڑھی کو سفید کر لیا اور وہ دین کا ماہر ہے، تو آپ دین کے ماہر کی بات ماننے پر آپ کو اشکال کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں میں خود تحقیق کروں گا، تو ٹھیک ہے بھائی، جب جہاز میں بیٹھو پائلٹ کو پکڑ کے نیچے پھینکو، کہا میں خود چلاؤں گا، ٹھیک ہے؟ جب ڈائیو میں بیٹھو وہاں سے ڈرائیور کو پکڑ کے نیچے کرو، خود چلاؤں گا، مجھے تیرے اوپر کوئی اعتماد ہے تو کہیں لگا دے۔ تو بھائی آپ کو ڈرائیوری کی مہارت پر اعتماد ہے،
پائلٹ کی آپ کو ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ پر اعتماد ہے، تو جو شریعت کا مسئلہ سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، اس دین کے ماہر کی بات آپ کیوں نہیں مانتے؟ اور ایک وقت میں ایک امام کی تقلید کیوں ہے؟ تو بھائی ایک وقت میں بندہ ایک ہی دروازے سے گزر سکتا ہے، دروازے تو تینوں مسجد کے ہیں، تو ایک وقت میں ایک ہی سے آپ گزر سکتے ہیں۔ آپ کہیں میں اس دروازے سے آؤں، اس دروازے، پھر دروازے بدلتے رہیں گے، مسجد تک نہیں آ پائیں گے آپ۔ تو اگر آپ نے شریعت اسلامیہ کی پیروی کرنی ہے تو کسی ایک ماہر کی بات مانیں، ورنہ ماہر بدلتے رہو گے آپ نے پیروی نہیں کر سکنی۔ تراویح کی نماز بعض اوقات لوگ 8 بتاتے ہیں، بھائی تراویح 20 رکعت ہے، جو 8 کی حدیث ہے وہ سچی ہے، لیکن وہ تہجد کے لیے ہے، تراویح کے لیے نہیں ہے۔ جیسے 3 رکعتوں کی حدیث لکھی ہوئی ہے اور وہ سچی ہے، وہ 3 رکعتوں کی جو وہ ہے نا حدیث ہے، وہ 3 رکعتوں والی حدیث مغرب کی نماز کے لیے ہے، تراویح کے لیے نہیں ہے۔ ایسے 8 رکعتوں کی جو حدیث ہے وہ تہجد کے لیے ہے، تراویح کے لیے نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، اللہ کے رسول تراویح 20 رکعت رمضان میں پڑھتے اور پھر وتر پڑھتے۔ ٹھیک ہے، تو تراویح 20 ہے بھائی، 8 نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے نا، تو کائنات بنانے کی 2 ہی وجہ ہے، ایک وجہ قرآن میں لکھی ہے، ایک وجہ حضور پاک کے فرمان میں لکھی ہے۔ قرآن کریم میں ہے 27ویں پارے کے دوسرے صفحے میں ہے، رب کریم فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ کائنات عبادت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، جنات بھی انسان بھی۔ اور مستدرک حاکم میں ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو وہ حضور پاک علیہ السلام کے وسیلے سے ہوئی، تو جب اللہ نے قبول فرما لی، ان کے بھول کی معافی کو قبول فرما لیا، تو فرمایا لولا محمد لما خلقتک، اگر حضور پاک نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا۔ تو اب 2 باتیں ہو گئی ہیں کہ وجہ عبادت خدا ہے یا وجہ آمد مصطفیٰ ہے، کس وجہ سے کائنات پیدا ہوئی ہے؟ تو میرے دوستو یہ دونوں بنیادی وجہ ہیں، ایک وجہ ہے ایک سبب ہے۔ سبب اور وجہ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ سبب کہتے ہیں کسی چیز کے بنانے کی بنیادی وجہ، اور وجہ کہتے ہیں کسی چیز کے سنوارنے کی بنیادی وجہ۔ گویا کائنات بنی ہے، اس کی وجہ عبادت خدا ہے، اور اس کائنات کو سنوارا گیا ہے، اس کی وجہ آمد مصطفیٰ ہے۔ تو یہ کائنات حضور پاک علیہ السلام کی وجہ سے بھی بنی، عبادت خدا کی وجہ سے بھی بنی، تو دونوں باتیں ٹھیک۔ جمعہ کے دن اذان ثانی کا جواب جہرن دینا چاہیے یا سرن؟ دل میں دینا چاہیے، نہ جہرن نہ سرن۔ اذان ثانی جب امام ممبر پر بیٹھتا ہے، اس کے سامنے جو اذان ہوتی ہے اس کا جواب دل میں دینا ہے، دینا ہے تو کوئی حد دے دو۔ اسی طرح جب امام آیت تسلیہ پڑھتا ہے تو درود شریف دل میں پڑھو، جہرن بھی نہیں سرن بھی نہیں۔ سری نماز ظہر اور عصر میں جس طرح ہم قرات کرتے ہیں اس طرح سے سرن بھی درود نہیں پڑھنا، اذان کا جواب نہیں دینا، دل میں دو، دل میں دو، اذان کا جواب بھی دو، درود شریف بھی پڑھو۔ جمعہ کے 2 خطبوں کے درمیان کوئی مسنون دعا کا ثبوت ہے؟ نہیں ہے۔ جب پہلے خطبے سے امام بیٹھے تو یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اس میں آپ جو دعا کرنا چاہیں، جس لینگویج میں کرنا چاہیں کریں، کوئی مسنون دعا ثابت نہیں ہے۔ اور دعا کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جو ہمیشہ آپ دعا کرتے ہیں اسی طرح سے دل میں، زبان سے نہیں کرنی، نہ جہرن نہ سرن، دل میں جو دعا کرنی ہو کرو خطبے کے درمیان۔ کہ فرزند اللہ اسے سلامت بھی رکھے اور اس سے دین کا کام بھی لے۔ بہت اچھی نعت پڑھ رہے تھے، اس پر آپ حضرات نے پیسے لٹائے ہیں۔ میں ایک بات موقف سمجھتا ہوں تو میں کھلا کھلا کہتا ہوں، نعت خان کو، ثنا خان کو جو تعریف کر رہا ہو پیسے دینا بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن طریقہ یہ نہ ہو جو آپ نے اختیار کیا۔
یہ طریقہ آپ ناراض نہ ہوں تو میراثیوں کا طریقہ ثنا خان مصطفیٰ کا نہیں ہے، بلبل اندلیب مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ آپ آئیں ہدیہ اس کے ہاتھ میں دیں، ہدیہ ہاتھ میں پیش کیا جاتا ہے، ویلا علی ترتیبہ ہے شریعت دے نہیں۔ تھوڑا بندہ فرق کرے، میرا دل دکھا، میں اس وقت روکتا ہوں، میرے بچے کا حوصلہ ختم ہو جاتا، میں نے نہیں روکا۔ کسی عہدے پر یا کرسی پر بیٹھنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بندہ دوسرے کے حوصلے کو توڑ دے۔ میں اس وقت کہہ دیتا وہ شاید آگے نہ پڑھ سکے بچہ، اس کا حوصلہ ٹوٹتا، ورنہ میں روکتا ہوں۔ میرے سامنے اس طرح کسی بڑے کے سامنے یوں ہو اور میں چھوڑ جاؤں، میری زندگی میں نہیں ہے۔ میں روکتا ہوں کہ بابا یہ کام نہیں کرو، ہدیہ دینا ہے نا، آپ نے 1000 روپے اسے ہاتھ میں دینا ہے، ایک 10 والی کاپی اس کے سر پہ رکھ کے یہ کی مطلب ہے؟ اجی اس دے سر تو اسی لٹان دے پہ، اس دے ہاتھ چ دیو، سر تو لٹان کی ہو۔ ہدیہ ہاتھ میں، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو ہدیہ نہیں دیا؟ بتائیے، حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو ہدیہ ملے ہیں تو کیا صحابہ کرام نے یوں پیسے بانٹے ہیں اس میں جو ہم ترتیب لکھے ہوئے ہیں؟ یہ غلط ہے۔ آپ نعت خان کو پیسے دیں لیکن نعت خان سمجھیں، اسے مذہبی گلوکار نہ سمجھیں، وہ میراثی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، کوئی گلوکار نہیں ہے، اداکار نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اسے ہدیہ دیں اور ہاتھ میں پیش کریں، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا میں نے اسی وقت ذوالقرنین سے پیسے مانگے اور میں نے کہا جی انہیں دے، میں نے ان کے ہاتھ میں دیا ہے، ان کی جیب میں رکھا۔ یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ یہ پیسے لٹانے والی ترتیبوں میں کئی قباحتیں ہیں، میں نے ابھی ایک بھی یہاں ذکر نہیں کی، کئی قباحتیں ہیں، ان سے پرہیز کرنی چاہیے۔ قنوت نازلہ میں بھی آمین ایسا پڑھے، لیکن خاص طور پر میں ہندوستان کے علماء سے، مدارس سے، جامعات سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کل ہندوستان میں مسلمانوں پر بہت سخت وقت آیا ہوا ہے، بڑے ابتلا میں ہیں، بڑی مصیبتوں میں ہیں، تو آپ حضرات کوشش کر کے ہر مسجد میں دعائے قنوت نازلہ شروع کروائیں۔